امت میں ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو. ایک صحابی نے بہت سادہ سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ خود ایمان والے ہیں، صحابہ خود ایمان والے ہیں، ایسے ایمان والے کہ صحابہ کرام کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے. آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ صحابہ کرام کی طرح. پھر صحابی سوال کر رہے، ومل ایمان یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابی سے سادہ سوال سادہ جواب. آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. کتنی، یعنی میں اور آپ ذرا سا غور کریں اس پر، کتنی صاف بات ہے کہ جس شخص کو نیکیاں خوش کریں اندر سے اور گناہ اندر سے غمگین کرے، جان لے کہ وہ مومن ہے. یہ ایک ایمان کے ناپنے کا ایسا آلہ ہے کہ میں اور آپ اپنے ایمان کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. یہ ایک ایسی علامت ہے کہ میں اور آپ اگر اس پہ غور کریں تو واقعی اندر سے آواز آئے گی کہ نہ تیرے پاس ایمان نہیں ہے. سوچ لو، تہجد چھوٹ گئی کوئی غم نہیں، نماز فوت ہو گئی کوئی غم نہیں، آج تلاوت نہیں ہوئی کوئی غم نہیں، آج ایک گناہ ہو گیا، خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ خوشی میں دوستوں کو بھی بتا دیتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، اللہ نے پکڑ ڈالا اس پر، اس کے گناہ پر. یہ گیا دوستوں کو بتانے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خوش ہو کے بتا رہا. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اگر ایمان کو ایمان کی علامتوں سے غور کریں تو یقیناً ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہوگا، اس کی کمزوری کا احساس پیدا ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا کہ چوتھا سبب ایمان کے سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم ایمان کی علامتیں یاد کریں، غور کریں. حضرت نے منتخب حدیث میں حدیثیں جمع کی ہیں 6 صفات پر. ہم بار بار عرض کرتے ہیں اپنے مجمع سے کہ اس کتاب سے صفت ایمان کو سیکھنا چاہیے. صفت ایمان کیا بلکہ 6 کی 6 صفات، جن کو 6 نمبر کہتے ہیں عرف عام میں، کہ اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے کہ ایک وقت اس کتاب سے ضرور پڑھو تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ 6 صفات کیا ہیں، ورنہ یہ ہماری آپ کی باتوں کی نظر ہو گئی ہیں، ہماری آپ کی باتوں کی نظر ہو گئی. ایک صاحب نے 1 منٹ میں 6 نمبر بیان کیے، تو ہمارے مشورہ کے ایک ساتھی کہنے لگا کہ انہوں نے تو ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 1 منٹ میں 6 نمبر بیان کیے. میں نے کہا ریکارڈ نہیں قائم کیا اس نے، بلکہ اس نے تو 6 نمبروں کو ضائع کیا. بیان کرنے کا ریکارڈ نہیں قائم کیا، ضائع کرنے کا ریکارڈ قائم کیا. یہ کلمہ کہہ گیا، اسے کلمے کی خبر نہیں، یہ نماز کہہ گیا، اسے نماز کی خبر نہیں. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اس لیے ہم عرض کرتے ہیں اہتمام سے کہ ایک دن فضائل سے تعلیم کرو، ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم کرو، کیونکہ ہم امت کو ان 6 صفات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں احادیث کے ذریعے سے، تاکہ ان 6 صفات کی اہمیت پیدا ہو. یہ کیا ہیں؟ ہماری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہر نمبر ایک سمندر ہے،
مگر وہ تو وہ جانے نا سمندر میں کیا ہے جو اندر گہرائی میں اترے، کہ سارے جواہرات اور ساری موتی قیمتی وہ تو سارا کا سارا نیچے تہ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اوپر اوپر سے گزر رہا ہے۔ پھر صحیح صحیح روایتیں، تاکہ ہماری دعوت ہماری بات پکی ہو، مدلل ہو، ورنہ ساتھی بیان کرتے ہیں اوٹ پٹانگ، پوچھو کہاں سے بیان کر رہے کہ سنا ہے، سنا ہے۔ علماء بات کو تولتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ہم بیان میں آزاد ہو گئے کہ جو جی چاہ بیان کر دیا، کہ نہیں، پکی پکی باتیں بیان ہونی چاہیے۔ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ منتخب سے استفادہ کرو، گھر میں، مسجد میں، خروج میں، مقام پر، اللہ کے راستے میں نکل کر، ہر موقع پر جس طرح فضائل کی تعلیم کیا کرو، ایک وقت منتخب سے تعلیم کیا کرو۔ جہاں مسجد میں مسجد کی جو ہے دعوت تعلیم استقبال ہے، ایک وقت تعلیم منتخب سے ہو، ایک وقت تعلیم فضائل سے ہو، یا ایک دن منتخب سے ہو، ایک دن فضائل سے ہو، جیسا موقع ہو، تاکہ ہم فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھیں کہ 6 صفات، 6 نمبر جو دعوت کی بنیاد ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا اصل ہے، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان کو ایمان کی علامتوں میں دیکھو کہ ایمان کی کیا علامت ہے، مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی اور ایمان کی دونوں کی علامتیں بیان کی ہیں، کہ نفاق کی علامت ہے کہ منافق بات کرے گا، جھوٹ بولے گا، امانت رکھواؤ تو خیانت کرے گا، اور وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو نفاق کی علامتیں خوبیاں بن جاتی ہیں، نفاق کی علامتیں خوبیاں بن جاتی ہیں۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر اس طرح سے ایمان کے سیکھنے کو مقصد بنایا گیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے۔ یہ ہیں یقین کے سیکھنے کے اسباب۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آؤ بیٹھو ایمان لاویں۔ میں تو ثابت کرتا ہوں کہ مساجد کی آبادی کے ذریعے سے مساجد میں ایمانیات کے حلقے قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھا جاوے۔ ان 4 راستوں سے: اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں، اور وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، کہ نکل پڑے ہوئے اونٹ کو جہاں چلاؤ گے وہاں چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، جب یہ ایمان سیکھا جاوے گا تو پھر سب سے پہلی چیز جو مومن کے اندر آنی چاہیے وہ تقوی آئے گا، کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ دعوت تو دوسروں کے لیے ہے، غیروں کے لیے، ہم تو ہیں ایمان والے، ہمیں ایمانی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی جماعت جا کر ایمان والوں کو دعوت دیتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی طرح ایمان والے ہیں، ہمیں کیوں دعوت دے رہے؟ ان کو دعوت دو، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ حالانکہ میرے محترم دوستو بزرگوں،
ایمان کے لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے اللہ نے. غیروں کے لیے تو اسلام کی دعوت ہے، اسلموا تسلموا، بادشاہوں کو بھی، فقیروں کو بھی، عوام کو بھی، خواص کو بھی، سب کو. لیکن ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. تو اللہ کا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کی تجدید کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں، یعنی اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے. فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ. اس کی کثرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کثرت کا مطلب صرف اس کا ورد اور اس کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور اس کا ورد، اس کے انوارات، اس کی برکات، اس کے اثرات، اس میں اللہ کا قرب، وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن جہاں اس کے ذکر کا حکم ہے وہاں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دوسروں کو دعوت دینا بھی ہے کہ ایک وقت اس کلمے کے ساتھ کو لے کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو جا، اور دوسرے وقت اس کلمے کے مفہوم کی دعوت کو لے کر ایک فرد کے پاس جا. صحابہ کرام کے دونوں کام تھے کہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرنا اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کا تعارف کروانا. اس لیے میرے محترم دوستوں، صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں. حالانکہ صحابہ سب ایمان والے اور اعلی ایمان والے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا گزر ہوا تو فرمایا کہ تمہارے حلقے میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. ایسے صحابہ کہ اللہ رب العزت ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا رہے کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس ایمان کی دعوت سے وہ تقوی آئے گا جو تقوی ساری نیکیوں کی جڑ ہے. حدیث میں آتا ہے التقوی میراث الحسنات، تقوی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے. کہ کوئی نیکی تقوی کے بغیر نہیں ہے. تقوی کا کیا مطلب؟ لوگ کہیں تقوی کیا تقوی؟ تقوی کہتے ہیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. جھک کر چلنے کا نام تقوی نہیں ہے کہ آدمی جھک کر چلے کہ تقوی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر چلنے والے کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا التقوی ہاں ہونا، کہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، کہ اللہ کا خوف دل میں ہوگا، کہ تقوی کی جگہ یہ ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ مومن کا دل مفتی ہے، استفتی قلبک، کہ باہر کے مفتی تو بعد میں، سب سے پہلے دل کا مفتی ہے. کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے دل سے پوچھے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. ورنہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہے تو یہ چیز حرام، لیکن کوئی اس کے بارے میں حلال کا فتویٰ دے دے، نئی نئی اسکیمیں حکومت کی، نئی نئی اسکیمیں کمپنیوں کی، نئی نئی اسکیمیں، تجارت میں یہ سہولت، زراعت میں یہ سہولت، ملازمت میں یہ سہولت. آپ کو دنیا میں گزارا کرنا ہے کہ یہ سہولتیں،
تو چاہے گا کہ کوئی مفتی ایسا مل جائے جو مجھے اس کے بارے میں حلال کا فتویٰ دے دے کہ جب تجھے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کے حلال کرنے کی کوشش میں کیوں لگا ہوا ہے. اس لیے فرمایا استفتی قلبک کہ سب سے پہلے تجھے مسئلہ پوچھنا چاہیے اپنے دل سے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. بولے افتاق المفتون کہ باہر کے مفتی چیزیں فتوے دیتے ہوں تو پہلے اپنے دل سے پوچھ. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا دل مفتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو کہ اس کا دل کبھی اس کو حرام کی اجازت نہیں دے گا, کبھی حرام کی رائے نہیں دے گا. میرے بزرگ دوستو عزیزوں, تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنا. اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں.